الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں روز جزا پر ایمان زیر بحث ہے۔ روز جزا پر ایمان میں جس طرح میں نے مباحث کی تقسیم کی ہے، اس کے لحاظ سے پہلا عنوان روز جزا یا قیامت کے شواہد کا تھا۔ یہ شواہد ایک ایک کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں آخری چیز اللہ تعالیٰ کی دینونت کا اسی دنیا میں ظہور ہے۔ دینونت یعنی جزا و سزا۔ پیغمبروں نے اس جزا و سزا کی منادی کی، اسی پر سارے دین کی دعوت کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی وہ اسی مدعا کو سامنے رکھ کر دی گئی کہ انسان جب اپنی موت کے بعد اٹھایا جائے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو وہاں وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے۔ یہ آخرت، یہ روز جزا، یہ قیامت کا دن، اس کے جو شواہد یہاں مذکور ہیں وہ سب وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے ایک ایک کر کے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ اس میں فیصلہ کن چیز کی حیثیت اس دینونت یا اس جزا و سزا کے ظہور کو حاصل ہے جو ایک قیامت صغریٰ کی حیثیت سے تاریخ میں بارہا نمایاں ہوا۔ اس کی مثالیں یہاں میں نے چند مثالیں یہاں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ سب اس سے کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنا ہے، اور قرآن کی کئی صورتیں ہیں کہ جن میں اسی کو بنیاد بنا کر تمام استدلال کیا گیا ہے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ اگر انفس کے دلائل، آفاق کے دلائل، عقلی استنباط تمہارے اپنے شعور کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو ایک نظر تاریخ پر ڈال کر دیکھو، میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے یہ قیامت جس کی منادی میرے پیغمبر کر رہے ہیں قوموں کے لیے برپا کر کے دکھائی ہے۔ میں نے اس بحث کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا اسی نوعیت کا استدلال ہے جیسے ایک سائنسدان معمل میں یا لیبارٹری میں اپنے نظریے کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ اس میں وہ چیز جو عقلی استدلال سے واضح کی جا رہی تھی، جس کے مقدمات انسانی فطرت میں تھے، اور استنباط کے طریقے پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری فطرت میں یہ چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ دن بعض قوموں کے لیے اسی دنیا میں برپا کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ دینونت آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ برپا ہوئی، اور اس وقت برپا ہوئی جب یہ انسانی تاریخ کا ناقابل تردید واقعہ بن گئی۔ اس سے پہلے جو دینونت کے واقعات ہوئے ان میں اگر دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لحاظ سے سب سے بڑا واقعہ سیدنا نوح علیہ السلام کا تھا۔ اس وقت ابھی لوگ ایک ہی جگہ پہ آباد تھے، بڑے پیمانے پر ہجرت نہیں ہوئی تھی، اور اگر وہاں کوئی چیز پیش آئی تو گویا وہ آئندہ نسلوں کے لیے ان کی یادداشت، ان کا حافظہ اور ان کی تاریخ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اس دینونت کی بنیاد پر دنیا بھر کی قوموں کے بارے میں مواخذے کا حق رکھتے ہیں، یعنی وہ مواخذہ جو دینونت کے بعد کیا جاتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی دینونت نے پھر آخری مرتبہ
گویا پوری انسانیت کے لیے پھر اس کو تاریخ بنا دیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا نوح علیہ السلام کی دینونت انسانیت کی ابتدا میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہونے والی دینونت اب قیامت تک کے لیے انسانوں پر اللہ کی آخری حجت ہے۔ ہم ان شواہد میں اب اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے، یہ دینونت آخری مرتبہ 7ویں صدی میں برپا ہوئی۔ اس سے پہلے ذریت ابراہیم کی دینونت بھی زیر بحث آ چکی ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کو قرآن نے نمایاں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قوم کا انتخاب کر لیا کہ وہ اس کی نمائندہ بنے گی تو اسے بھی اپنی جزا و سزا کا نمونہ بنا دیا۔ وہ کس طرح بنایا، اس کی کیا تاریخ ہے، وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینونت کے ساتھ ایک وہ دوسرا پہلو بھی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ اب مسیح کے ماننے والے وہ کیسے ہی گمراہ کیوں نہ ہوں، ان کا غلبہ قائم رہے گا مسیح کے منکرین پر، اور یہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس روز قیامت کے لیے گویا ایک نشانی ہے، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی علامت ہے کہ جو ناقابل تردید بن گئی ہے۔ یہ ان کی ذات سے جو دینونت برپا ہوئی وہ اس علاقے تک، اس قوم تک، اس جگہ تک، اس زمانے تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے مشاہدے کی چیز بن گئی ہے۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ، اس کے متوازی، اس کے پیرلل موجود ہے، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہونے والی دینونت۔ یہ دینونت آخری مرتبہ 7ویں صدی عیسوی میں برپا ہوئی۔ اس لفظ سے اب میرے مخاطبین کو پوری طرح واقف ہو جانا چاہیے۔ دینونت یعنی جزا و سزا، یہ وہی چیز ہے جس کو آپ سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہ اسی دین سے بنا ہوا ایک اسم ہے۔ یہ دینونت آخری مرتبہ 7ویں صدی عیسوی میں برپا ہوئی۔ انسانی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، عاد کا واقعہ، سمود کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، وہ بڑی حد تک تاریخی حیثیت تو اگرچہ کسی حد تک اختیار کر گئے، لیکن عالمی سطح پر مسلمہ حیثیت اختیار نہیں کر سکے۔ وقت نے ان واقعات کی یادداشت پر بہت کچھ گرد ڈال دی۔ عربوں کے لیے وہ ان کی روایت کی حیثیت سے معروف تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری انسانیت میں ان کی تاریخ اسی طرح محفوظ ہو جس طرح کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو محفوظ دیکھتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے، چنانچہ اس کے جزیات تک بالکل محفوظ، اور اس کے تمام مراحل گویا آنکھوں کے سامنے ہیں، جنہیں کوئی شخص جب چاہے تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ نہ کوئی زمانہ قبل تاریخ کی چیز ہے کہ 4-5 ہزار سال پہلے پیش آیا ہو، اور نہ بعد کے زمانوں میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو تاریخ کی نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہو۔ دونوں چیزیں زیر بحث رہتی ہیں تاریخی واقعات کے بارے میں۔ یعنی واقعہ ہی اس زمانے کا ہے کہ جس کی کوئی تاریخی شہادتیں موجود نہیں، اور دوسرے یہ کہ واقعہ تو اس وقت کا ہے کہ جب بادشاہوں کی کچھ داستان بھی لکھی جا رہی ہے، کچھ واقعات بھی مورخین کے قلم پر آ گئے ہیں،
لیکن ظاہر ہے ہر واقعہ نہیں آتا اور نہ اس کو وہ اس طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی تاریخ میں گم ہو کے رہ جاتی ہیں اور اس لحاظ سے گویا قبل تاریخ کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہاں جو واقعہ ہوا ہے وہ جزیات تک بالکل محفوظ اور اپنے سارے مراحل کے ساتھ آنکھوں کے سامنے ہے، جنہیں کوئی شخص جب چاہے تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے جس پیغمبر کا انتخاب کیا گیا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سیرت و کردار میں ساری انسانیت سے بلند، نسل انسانی کے بہترین فرد اور آخری درجے میں ایک معیاری انسان تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ سیرت و کردار میں ساری انسانیت سے بلند، نسل انسانی کے بہترین فرد اور آخری درجے میں ایک معیاری انسان تھے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس سے پہلے آپ کی پوری زندگی اخلاقی لحاظ سے اس قدر ممتاز تھی کہ آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتی تھی۔ اس کا ایک ایک فرد یہ گواہی دینے کے لیے تیار تھا کہ آپ کی امانت و دیانت ہر شعبے سے بالا ہے اور آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یعنی جو قرآن مجید نے فرمایا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق عالیہ کی آخری عظمت پر فائز ہیں، یہ وہ حقیقت تھی کہ جو صرف قرآن کا بیان نہیں ہے بلکہ تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ پوری قوم بلکہ اس کا ایک ایک فرد اس کی گواہی دینے کے لیے تیار تھا۔ نبوت کے بعد بھی آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کے متعلق ہر موقع پر یہی شہادت دی، درا حالے کہ اس وقت وہ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کو وحی کا تجربہ ہوا اور آپ نے اپنی اہلیہ سے پریشانی کا اظہار کیا، یعنی ذمہ داری کے پہلو سے پریشانی، اس کو جس طریقے سے ہماری روایتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ تو بالکل ایک پیمانی چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت ایک بڑا بوجھ ڈالا جاتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں اس ذمہ داری کو کیسے ادا کروں گا، میں تو کوئی فصیح و بلیغ خطیب بھی نہیں ہوں، اور پھر یہ کہ میرے ساتھ ایک معاملہ بھی ہو چکا ہے قتل کا، وہ میری بات کہاں سنیں گے۔ تو اسی طرح کی پریشانی، اتنی بڑی ذمہ داری جب ڈال دی جائے تو ہر شخص کو ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کو وحی کا تجربہ ہوا اور آپ نے اپنی اہلیہ سے پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ آفت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سیدہ خدیجہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی بیوی سے بڑھ کر کون واقف ہوتا ہے؟ استاذ امام کہا کرتے تھے کہ یہ بیویاں ہیں جو ہمارا پردہ رکھ لیتی ہیں، ورنہ یہ پردہ فاش کرنے پر آ جائیں تو کوئی بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سیدہ کی گواہی ہے۔ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ اپنے بدترین دشمنوں پر آخری فتح پانے کے بعد بھی آپ نے یہی کہا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہارے خلاف کوئی دار و گیر نہ کروں گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے اس وقت نکلے جب مکہ فتح ہوا۔ لوگوں نے پوچھا، بلکہ آپ نے ان سے استفسار کیا کہ کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اخن کریم، آپ بہت ہی محبت کرنے والے، شفقت فرمانے والے بھائی ہیں، ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی پرسش نہیں ہے، تم اب آزاد ہو جاؤ۔
یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے اور اپنی صحابہ کے خلاف جو اقدامات تھے ان میں انتقام نہ لینے کا اعلان تھا۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے قانون سے کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی اس کی دینونت کے تحت جو معاملات آگے ہوں گے وہ اس سے بالکل الگ ہیں۔ آپ کی زندگی بے غرضی کا بے مثل نمونہ تھی۔ قریش نے آپ کو مال و دولت، سرداری، بادشاہی، ہر چیز کی پیشکش کی، لیکن آپ نے ان میں سے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں گا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے اور تاریخ کا ایک واقعہ بن گئے، اور ان سے متعلق کوئی نزاع نہیں ہے۔ مدینے میں آپ کی حکومت قائم ہوئی، مگر آپ نہایت معمولی حالت میں رہے۔ آپ کے حالات میں اس قدر غیر معمولی تبدیلی کے باوجود، یعنی ایک تنہا انسان ایک سلطنت قائم کرنے والا بن گیا۔ آپ کے حالات میں اس قدر غیر معمولی تبدیلی کے باوجود آپ کے رہن سہن اور طرز زندگی میں کوئی ادنیٰ تبدیلی بھی نہیں آئی۔ غرض یہ کہ اپنی زندگی کے ہر دور اور ہر معاملے میں آپ ایک بے نظیر انسان تھے۔ ساری معلوم تاریخ میں کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا جس نے اخلاقیات کے جو آدرش بیان کیے ہوں انہیں لوگوں نے اس کی زندگی میں اس طرح بتمام و کمال ظاہر ہوتے دیکھا ہو۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بڑی اعلیٰ باتیں کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ایسے نصب العین ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، اخلاقی اقدار کو ایک رومان بنا دیتے ہیں، لیکن پھر ان کی اپنی زندگی جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گفتار کے تو غازی تھے لیکن سیرت و کردار کے معاملے میں وہ معیار قائم نہ رکھ سکے۔ ساری معلوم تاریخ میں کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا جس نے اخلاقیات کے جو آدرش بیان کیے ہوں انہیں لوگوں نے اس کی زندگی میں اس طرح بتمام و کمال ظاہر ہوتے دیکھا ہو، یعنی جو کہا، جس کی تعلیم دی، جس کا دعویٰ لے کر اٹھے وہی سب کچھ پوری کی پوری زندگی میں دکھا دیا۔ دور حاضر کے ایک عالم اور مصنف کے الفاظ میں آپ کی انسانیت اتنی بلند تھی کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو تاریخ کو لکھنا پڑتا کہ اس طرح کا انسان نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ چند لفظوں میں مرقع ہے۔ اس شخصیت اور اس سیرت و کردار کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت پیش کی، مگر قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے انہیں خبردار کیا کہ نبوت کے ساتھ آپ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہیں اور خدا کی عدالت بن کر آئے۔ یعنی پہلے مرحلے میں اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ نے اپنی قوم کو بار بار متنبہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور صرف نبی ہی نہیں اس کا رسول بھی ہوں، اس لیے وہ دینونت، وہ جزا و سزا جو قوموں کے لیے رسولوں کے آنے کے بعد برپا ہوتی ہے وہ میرے بعد تمہارے لیے برپا ہو گئی ہے۔ بار بار آپ نے توجہ دلائی۔ قرآن مجید میں دینونت کے واقعات جب سنائے گئے، سورہ اعراف میں دیکھیے، سورہ ہود میں دیکھیے، سورہ قمر میں دیکھیے، جگہ جگہ بیان کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو تمہاری طرف آ گئے ہیں۔ یہ سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے کہ واپس ہو جائیں گے، ان کو مانو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، ان کو نہیں مانو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں، اور وہ ہر حال میں نکلیں گے۔ تم انکار کرنے پر اصرار کرو گے تو بتا دیا گیا کہ وہ نتیجہ نکلے گا جو قوم نوح کے لیے نکلا تھا، جو قوم عاد کے لیے نکلا تھا، جو قوم سمود کے لیے نکلا تھا، وہ ساری تاریخ سنائی گئی۔ اس شخصیت اور اس سیرت و کردار کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت پیش کی، مگر قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے انہیں خبردار کیا، یعنی بار بار خبردار کیا کہ نبوت کے ساتھ آپ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہیں
اور خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں، لہٰذا جو قیامت صغریٰ چھوٹے پیمانے پر قیامت، لہٰذا جو قیامت صغریٰ قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب اور عاد و سمود کے لیے برپا ہوئی تھی، وہ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کی قوم کے لیے بھی برپا ہو جائے گی۔ یہ پہلے مرحلے میں بتا دیا گیا، بار بار بتایا گیا، یہ واقعات سنائے گئے۔ اگر قرآن مجید کی مکیات کو آپ دیکھیں، یعنی نہ اس وقت کوئی حکومت قائم ہوئی ہے، نہ کوئی اقتدار حاصل ہوا ہے، چند لوگ ہیں، اور وہ بھی زیر دست لوگ، یعنی غلام ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو موالی کی حیثیت رکھتے ہیں، جو بہت کھاتے کماتے نہیں ہیں، اور اگر کچھ نوجوان ان میں سے اچھے گھرانوں سے ہیں تو وہ بھی نوجوان ہیں، پوری لیڈرشپ مقابلے میں کھڑی ہے، قبائلی تمدن مقابلے میں کھڑا ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ میں خدا کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ رسولوں کے باب میں جو خدا کی سنت اور خدا کا طریقہ ہے وہ میرے معاملے میں بھی ظہور پذیر ہوگا، اور تم اگر انکار کرو گے تو تمہارے لیے وہی قانون ہے جو عاد و سمود کے لیے، قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب کے لیے تھا۔ وہ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کی قوم کے لیے بھی برپا ہو جائے گی۔ بغیر کسی ابہام کے یہ بات قرآن مجید کی مکیات میں 10 جگہ واضح کر دی گئی۔ یہ ایک غیر معمولی اعلان تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ آپ کے منکرین پر خدا کا عذاب آئے گا، اور آپ کے ماننے والوں کو اس سرزمین میں لازماً غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی دونوں نتیجے، ایمان والوں کے لیے نجات اور غلبہ، اور انکار کرنے والوں پر عذاب کا تازیانہ۔ یہ اعلان جب کیا گیا تو چند قریبی لوگوں کے سوا کوئی بھی آپ کا حامی نہ تھا۔ سیدنا صدیق ہیں تو وہ ایک قریبی دوست ہیں، سیدنا علی ہیں تو وہ ایک چھوٹی عمر کے، آپ کہہ سکتے ہیں نوجوان، کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بہت ہی کم عمر تھی، اور چند عورتیں ہیں، کچھ غلام ہیں، اس سے زائد کچھ لوگ نہیں تھے جب یہ اعلان ہونا شروع ہوا۔ یہ اعلان جب کیا گیا تو چند قریبی لوگوں کے سوا کوئی بھی آپ کی حامی نہ تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کی جدوجہد میں بہت سے نازک مرحلے آئے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ اعلان کیا گیا تو حوصلہ ہو گیا، ایک کامیابیوں کے دروازے کھل رہے ہیں۔ بڑے نازک مراحل 12-13 سال تک زندگی میں آئے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کی جدوجہد میں بہت سے نازک مرحلے آئے۔ مخالفین کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، انہیں مکے سے ہمیشہ کے لیے نکلنا پڑا۔ وہ دن بھی دیکھنا پڑے جب مدینہ پہنچنے کے بعد پورا عرب آپ کو اور آپ کی دعوت کو مٹا دینے کے درپے ہوا۔ قوت، سرمایہ، پروپیگنڈا اور اندرونی سازشیں سب روبہ عمل ہو گئیں۔ یعنی مدینہ کے لوگوں نے بھی، وہاں رہنے والے یہود نے بھی، وہاں کے قبائل نے بھی، وہاں کے مخالفین نے بھی، وہاں کے منافقین کی جماعت نے بھی جو کرنا تھا وہ کر گزرے۔ قوت، سرمایہ، پروپیگنڈا اور اندرونی سازشیں سب روبہ عمل ہو گئیں۔ یہ ساری تفصیلات اگر کوئی چاہے تو قرآن مجید کے صفحات پر پڑھ سکتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ ساری تاریخ محفوظ کر دی ہے۔ ہر لمحے یہ محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف پھیلے ہوئے آپ کے دشمن آپ کو اچک لے جائیں گے۔ ان حالات میں یہ بالکل ناقابل قیاس تھا کہ آپ ان لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا دانشور کھڑا ہو کر یہ صورتحال دیکھتا اور یہ سنتا کہ یہ ایک دن سب لوگ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یہاں غلبہ حاصل کر لیں گے، تو وہ ہنس دیتا، اس کو ایک مزے کی بات سمجھتا۔ لیکن یہ بات کہی گئی، یہ بالکل ناقابل قیاس تھا۔ ان حالات میں یہ بالکل ناقابل قیاس تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ان لوگوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ہر موقع پر اسی اعتماد اور قطعیت کے ساتھ فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان تمام مخالفتوں کے علی الرغم اللہ آپ کو غالب کر کے رہے گا۔
سورہ صف کی آیت 8-9 کو دیکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا کے اس نور کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ یہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ یعنی یہود کو بھی، اہل کتاب کے باقی گروہوں کو بھی، اور مشرکین سب کو کہہ دیا کہ تمہاری خواہشوں کے علی الرغم تم ناگوار سمجھو یا گوارا کرو، یہ ہو کر رہنا ہے۔ سورہ مجادلہ میں دیکھیے 20-21 آیت ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے زور والا اور بڑا زبردست ہے۔ یعنی اس لب و لہجے میں یہ اعلان کیا گیا۔ یہ صرف ان 2 جگہوں پر نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی 10 صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ یہ بات مختلف اسالیب میں بیان کی گئی ہے۔ آپ کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی، بیت اللہ ان کی سیادت کا نشان تھا، یعنی قریش مکہ، بنی اسماعیل، ان کی سیادت، قیادت سب جس چیز پر منحصر تھی وہ بیت اللہ کی تولیت تھی، وہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ مسجد حرام تھی جس کی تولیت کی وجہ سے ان کو پورے عرب پر ایک سیادت، قیادت اور اقتدار حاصل تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ بیت اللہ اقتدار کی علامت تھی۔ بیت اللہ ان کے پاس ہے تو اقتدار ان کے پاس ہے عرب کا، اور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی، بیت اللہ ان کی سیادت کا نشان تھا، وہ اس کے متولی تھے۔ ام القریٰ مکہ اور اس کے نواح میں جو اثر و رسوخ انہیں حاصل تھا، اس کی بنا پر کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ ایک دن اس کی تولیت سے انہیں معزول کر دیں گے۔ یعنی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ ایک دن محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے، ایک تنہا انسان جس نے یہاں دعوت کی ابتدا کی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ قریش کے لوگوں تم اس سے معزول ہوئے اگر تم ایمان قبول کرنے والے نہیں ہو، اور قریش کی پوری قیادت ہلاک ہو جائے گی۔ لیکن عین اس وقت جب وہ آپ کو مکے سے نکالنے کے در پہ تھے، یعنی اس وقت ان کا شکو، ان کی شان، ان کا اقتدار سب عروج پر تھا، اور وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اس شخص کو یا قتل کر دیا جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے۔ عین اس وقت، اس زمانے میں قرآن نے اعلان کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ بیت اللہ کے بارے میں کہا ہے، ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا۔ یعنی یہ بات اس جملے سے بالکل واضح ہو گئی کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ یہاں نماز بھی اللہ کے لیے نہیں رہی اور قربانی بھی اللہ کے لیے نہیں رہی، ہم نے آپ کو یہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں نماز اور قربانی دونوں اللہ کے لیے ہو جائیں۔ یہ اس تبدیلی اور اس انقلاب کا آخری اقدام تھا جو آپ کو کرنا تھا کہ بیت اللہ کی تطہیر ہو اور وہ اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے پیغمبر، عطا کر دیا ہے، یہ اللہ کے فیصلے کا اعلان ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، عطا کر دیا ہے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ اس شان کے ساتھ یہ پیشین گوئی کی گئی۔ پھر اس اجمال کو قرآن نے کھول دیا، یعنی یہ سورہ کوثر میں اجمال کا اسلوب ہے۔
اس میں سیدھا نام نہیں لیا گیا، لیکن پھر اس اجمال کو قرآن نے کھول دیا اور آپ کی دعوت کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب کا نام لے کر فرمایا۔ ابو لہب کی حیثیت گویا آپ کے مقابلے میں پوری قیادت کے نمائندہ کی تھی۔ قرآن مجید کے آخری باب کو اگر پڑھیے تو ایک طرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی قیادت میں آپ کے صحابہ، اور دوسری جانب دشمنی، عناد اور قیادت و سیادت کے لحاظ سے ابو لہب گویا مقابلے میں کھڑا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا نام لے کر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا۔ ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اس کے آوان و انصار ختم ہو جائیں گے، یہ جو لیڈرشپ ہے ساری کی ساری یہ سب برباد ہوگی۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا، ہلاک ہوا۔ یعنی یہ ہلاکت سے برسوں پہلے اعلان کیا جا رہا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ روح اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی، اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس طرح گویا بتا دیا گیا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ قرآن نے ایک ایک مرحلے کو اس صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کے لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا سنیے، سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نہ ابھی اللہ کی مدد آئی ہے نہ فتح ہوئی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اندازہ کیجئے کہ کس شان کے ساتھ یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، اور پھر یہی نہیں ہوگا، لوگوں کے دل بدلیں گے اور وہ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے۔ تو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یہ گویا رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مشن کیسے پایا تکمیل کو پہنچے گا اس کی تفصیل بیان کر دی۔ پھر ایک موقع پر اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ سورہ نور ہے، 24 سے 55 تک آیات، معاف کیجیے گا آیت 55، 24 سورہ کا نمبر ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ یعنی اس سرزمین میں اقتدار کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا۔ یعنی یہ محض کوئی ایک گروہ کا اقتدار نہیں ہوگا بلکہ دین کا اقتدار ہوگا۔ ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد، یعنی یہ جب پیشین گوئی کی جا رہی ہے تو اس وقت ہر طرف خوف کی فضا مسلط ہے، مسلمان گھیرے میں ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ فرمایا اور ان کے اس خوف کی حالت کے بعد اسے ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی منکر ہوں تو وہی نافرمان ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دینونت یا آپ کے ذریعے سے برپا ہونے والی قیامت صغریٰ کا بیان ہے۔ یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں تھے کہ ابدی حسرتوں کے ساتھ فضا میں تحلیل ہو جاتے، یہ خدا کے الفاظ تھے جو اس کے پیغمبر کی زبان پر جاری ہوئے، اس لیے تھوڑے ہی دنوں میں تاریخ بن گئے۔
ایک ایسی تاریخ جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ خدا کی نصرت آئی، خدا کی مدد آئی، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی، بدر کا معرکہ ہوا اور قریش کی قیادت میں آپ کی دعوت کے تمام معاندین اس میں ہلاک ہو گئے۔ یعنی یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ہوتا یہ ہے بالعموم کہ جب جنگ ہوتی ہے تو عام سپاہی، عام لوگ لڑنے والے وہ مرتے ہیں، یہاں بالکل برعکس یہ ہوا کہ پوری قیادت کھیت رہی، اور اس کی پہلے پیشین گوئی کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور یہ فرمایا کہ یہاں عتبہ گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا، پوری قیادت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ بدر کا معرکہ ہوا اور قریش کی قیادت میں آپ کی دعوت کے تمام معاندین اس میں ہلاک ہو گئے۔ ابو لہب نے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں چونکہ نام لے کر پیشین گوئی کی گئی تھی، اس لیے اس نے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کی اور جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ اس کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بدر کی شکست کے صرف 7 دن بعد قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی اور بنی ہاشم کے اس سردار کا عدسے کی بیماری سے اس طرح خاتمہ ہوا کہ مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بدبو پھیلنے لگی۔ آخر کار ایک دیوار کے ساتھ رکھ کر اس کی لاش پتھروں سے ڈھانک دی گئی۔ مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کو منتقل ہو گئی، یعنی وہ کوثر جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عطا کر دیا وہ مل گیا۔ بیت اللہ کی تولیت مسلمانوں کو منتقل ہو گئی۔ خدا کے اس گھر کو بتوں سے پاک کر کے نماز اور قربانی دونوں اللہ کے لیے خاص کر دی گئیں، اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ پورا عرب مسلمان ہو گیا اور ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قرآن کی تعبیر کے عین مطابق لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ دین کو تمکن حاصل ہوا، یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے سورہ نور کی آیت میں۔ خدا کی شریعت نافذ ہو گئی اور کسی دوسرے دین کا اقتدار سرزمین عرب میں باقی نہیں رہا، یعنی اللہ کے دین کو بتمام و کمال غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ انکار پر قائم رہے ان کے متعلق اس کے بعد بھی، یعنی ان سب واقعات کے بعد بھی جو لوگ انکار پر قائم رہے ان کے متعلق 9 ہجری میں حج اکبر کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد وہ عذاب کی زد میں ہوں گے اور مسلمان ان کے مشرکین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے۔ یعنی ایسی بے بسی طاری ہوگی دشمنوں پر کہ مسلمان ان کا قتل عام کریں گے اور وہ آگے سے ادنا درجے میں آواز بھی نہیں نکال سکیں گے، اور اہل کتاب کو محکوم بنا کر ان سے جزیہ لیں گے۔ یہ سب بتا دیا گیا سورہ توبہ میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے جانشینوں نے چند ہی برسوں میں ان سب سلطنتوں کا تختہ بھی الٹ دیا جن کے حکمرانوں کو اپنی وفات سے پہلے آپ نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ اپنی وفات سے کم و بیش 4 سال پہلے آپ نے عرب کے گرد و پیش کے حکمرانوں کو بھی بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنتیں بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے جانشینوں نے چند ہی برسوں میں ان سب سلطنتوں کا تختہ بھی الٹ دیا جن کے حکمرانوں کو اپنی وفات سے پہلے آپ نے لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی، اور صاف بتا دیا تھا کہ وہ سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کی دعوت قبول کر لیں، اس لیے کہ خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انہیں لازماً مغلوب ہو کر رہنا ہے۔ ان کی سلطنت اب قائم نہیں رہ سکتی۔ ان میں روما و ایران کی وہ عظیم سلطنتیں بھی تھیں جن کی باہمی کشمکش میں ایک موقع پر قرآن نے پیشین گوئی کی تھی کہ رومی اگرچہ اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں مگر عنقریب وہ ایرانیوں پر غلبہ پالیں گے، اور قرآن کی یہ حیرت انگیز پیشین گوئی بھی اس کی تمام دوسری پیشین گوئیوں کی طرح حرف بحرف پوری ہو گئی تھی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہونے والی دینونت تھی جس نے گویا آخری مرتبہ پورے عالم پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور اس سرزمین عرب میں اس وقت ہوا ہے، محمد الرسول اللہ جس قیامت کی منادی کر رہے ہیں وہ بھی ایک دن اسی طرح پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے
برپا ہو جائے گی۔ یہ شواہد ہیں جو قرآن مجید نے قیامت کے اس بات میں پیش کیے ہیں۔ یہ باب اس کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب ہم علامات قیامت کا مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔